ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآنی او کما قال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس وقت 26ویں پارے کے سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اور خاص طور سے سوشل میڈیا پر صحابہ کے تعلق سے طوفان برپا ہے۔ نوجوان نسل جو قرآن و حدیث نہیں جانتی، ان کے تعلق سے بہت خطرے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ بہت ضروری سمجھا اس وقت کے اکابر محدثین اور ملت کے ذمہ داران اور دین کا درد رکھنے والے لوگوں نے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ صحابہ کا کیا مقام ہے۔ سب سے پہلے خدائے برتر وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہے۔ ترتیب غور کر کے چلے جائیے۔ اس کے بعد صحابہ
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ ہیں۔ انبیاء میں سے بھی سب سے بلند و بالا مقام میرے اور آپ کے آقا سید الکائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اس جمال جہاں آرا سرور کونین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہوا، اسے کہتے ہیں صحابی۔ جس آدمی نے سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منٹ نہیں، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی دیدار کیا ہو، اس کے بعد تابعی ہو، تبا تابعی ہو، اس کے بعد کتنا بھی بڑا محدث ہو، شیخ وقت ہو، کتنا بھی بڑا مفسر ہو، فقیہ العصر ہو، قیامت تک آنے والا کتنا بھی ظاہری باقیوں کا خوبیوں کا مالک ہو، یہ بدن کا بال ہے نا، بدن کا بال آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بدن کے یہ بال کے برابر نہیں۔ پوری دنیا خواجہ اجمیری سے بھر جائے، پوری دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں سے بھر جائے، امام بخاری کا مقام سر آنکھوں پر، رہتی دنیا تک پوری دنیا کے محدثین پر امام بخاری کا احسان ہے، گردنیں جھکی چلی جا رہی امام بخاری کے احسانات سے، اتنا بڑا مقام ہے امام بخاری کا۔ پوری دنیا امام بخاری سے بھر جائے، لیکن اس کے باوجود صحابی کے بدن کے ایک بال کے برابر بھی نہیں، یہ مقام ہے صحابی کا۔ بہت تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں بہت مختصر طور پر قرآن کریم کی اس وقت جو آیت تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں کچھ عرض کر کے اور بھی دو چار حدیثیں آپ کو سناؤں گا، بہت تفصیل سے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت، ان کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں، فساد کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے بہت سخت۔ اچھا، جب تک آدمی کو غصہ نہ آئے، ایک آدمی کو غصہ ہی نہیں آتا تو وہ جہاد کیا کرے گا؟ غصہ ایک عظیم نعمت ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اس کا موقع سیکھ لے کہ کہاں غصہ کرنا ضروری ہے اور فرض ہے، اور کہاں خاموش رہنا ضروری ہے، ورنہ غصے کے موقع پر بھی آدمی ہنستا رہے، خدا کو گالیاں دی جاتی رہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی رہے، صحابہ کی ذات پر حملہ کیا جاتا رہے اور آدمی مسکرا رہا ہے۔ ایک آدمی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے ہم اور یہودی ایک ہیں، ہم اور عیسائی ایک ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم اور قادیانی ایک ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر تو نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ حدیثوں کی ضرورت ہے،
سارے کتب خانے جلا دو، پھر کوئی اختلاف نہیں۔ شرک و توحید جب ایک نہیں ہو سکتی تو پھر یہ اختلاف رہتی دنیا تک رہے گا۔ اور وہ ہمارے بہنوں آپس میں بہت رحم دل، آپس میں اور نرم گوشہ، بہت با اخلاق، ایک دوسرے پر مہربان۔ آگے قرآن کہتا ہے رکعاً، آپ دیکھیں گے کہ وہ رکوع میں ہیں۔ صحابہ کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے سجدہ، آپ دیکھیں گے کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، کبھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہاں تو قرآن کریم نے حد کر دی ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکوع سجدہ ریاکارانہ طور پر نہیں کرتے، وہ ریاکار نہیں، ان کے اندر دکھاوے نام و نمود کا جذبہ ذرہ برابر بھی نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہم عمل کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں ہم کہ قیامت میں کہیں یہ سکے کھوٹے نہ نکل جائے، ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا وہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ امید ہے اللہ کے راستے کا قبول ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن یقین سے تو نہیں کہا جاتا۔ لیکن صحابہ کے بارے میں قرآن نے یقین دلایا ہے اور اپنی سچی کتاب میں اعلان فرمایا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ مخلص ہیں، وہ مخلص ہیں، ان میں ریاکاری نہیں ہے۔ اسی لیے سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم او نصیفا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالو، احد کا پہاڑ اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب کرے۔ حضور نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا مدینے کی دو چیزیں جنت کے قیامت کے قریب جنت میں منتقل کر دی جائیں گی، ایک مسجد نبوی کا وہ حصہ جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور احد کا پہاڑ قیامت کے قریب جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ احد کا پہاڑ مدینے میں ہے، اب جائیں گے دیکھیں گے 13 کلومیٹر پر پھیلا ہوا۔ حضور فرماتے ہیں تم میں کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر ڈالے، کہتے ہیں میرے صحابہ کا اخلاص اس مقام پر فائز ہے، کہتے ہیں کہ وہ ایک مٹھی یا ایک سیر کوئی اناج خرچ کر دے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا، آدھا سیر اگر کوئی اناج خرچ کرے وہاں تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ امید چھوڑ دو، تم کوانٹٹی میں بڑھ سکتے ہو لیکن اس صحابہ کا جو اخلاص تھا وہاں تک پہنچنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ تو طے شدہ۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہے صحابہ کا اخلاص۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے ارشاد فرمایا۔ میں اس سے بھی ایک عجیب مثال آپ کو سناتا ہوں، صحابہ کے مخلص ہونے کی مثال۔ غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں شریک ہیں اور سپہ سالار ہیں، ذمہ دار ہیں جنگ کے۔ اس دور گمستان کی جنگ ہو رہی ہے، لڑائی جاری ہے، ادھر سے بھی حملے جاری ہیں، دشمنوں کی طرف سے بھی حملے جاری ہیں۔ اسی دوران یہ قاصد سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام لے کر ان کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ اس طرح کا کوئی خط تھا ہوگا، وہ پہنچ کر خط دیتا ہے، لڑتے لڑتے جلدی ان صحابی نے دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا تم کو ذمہ داری سے معزول کیا جاتا ہے، تمہیں اس عہدے سے ڈسمس کیا جاتا ہے۔ واہ، صحابہ قربان ہو،
سلام ہو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلام ہو، تمہاری قبروں پر کروڑوں برکتیں نازل ہو، تم نے پوری امانت داری کے ساتھ اس دن کو ہم تک پہنچا کر رہتی دنیا تک احسان فرمایا ہے۔ یاد رکھو بزرگوں، پھر ذہن سے کہیں بات نہ نکل جائے، میری بات یاد رکھو۔ دیکھو، جب بھی کسی گمراہ فرقے نے یہ ارادہ کیا کہ اسلام کی شکل کو مسخ کر دیا جائے، اسلام کو دنیا سے مٹا دیا جائے، جب بھی گمراہ فرقہ قرآن پر حملہ کرنا چاہتا ہے، حدیثوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اسلام کی حقیقتوں کو مٹا کر رکھ دینے کا جب وہ ارادہ کرتا ہے، سب سے پہلے صحابہ کی ذات پر حملہ کرتا ہے۔ ان کو درمیان سے ہٹاؤ، ان کو مجروح کرو، ان کی ویلو اور ان کی عزت، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے لوگوں کے دل و دماغ سے مٹا دو۔ اگر مٹا نہیں سکتے تو کم از کم کر دو۔ مکے میں کیا کیا مشرکین مکہ نے؟ یہی تو کیا نا کہ سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ حضور کو ختم کر دیا جائے، حضور کے مشن کو پاؤں تلے رون دیا جائے، یہ کوشش کی۔ جب انہیں حضور کی نبوت، حضور کا مقام، حضور کے معجزات ظاہر ہوئے اور ان پر یہ بات کھل گئی کہ ہونا ہو یا نبی ہے، اس کو مٹانا تو آسان نہیں ہے، تو دوسرا انہوں نے یہ کوشش کی، مٹانا تو آسان نہیں ہے، کم از کم ان کی عزت سوسائٹی میں کم کر دی جائے، ان کے مقام کو گھٹا دیا جائے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اگر ختم نہ ہو تو کم از کم ہو جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو دوران جنگ حضرت عمر کا پیغام پہنچتا ہے، پیغام پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا، پڑھ کر فوراً جیب میں اپنے پھر جنگ شروع کر دی۔ جب جنگ فتح ہو گئی، اللہ ان حضرات کے اخلاص کا تھوڑا حصہ عطا فرما دے تو انشاءاللہ ہماری نجات یقینی ہے۔ تو وہ پڑھ کر کے جب جنگ ختم ہوئی تو سب کو جمع کیا، اس کے بعد فرمایا کہ دوران جنگ یہ پیغام حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پہنچا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عہدہ فلاں کے سپرد کر دیا جائے، یہ جھنڈا فلاں کو سونپ دیا جائے۔ یہ خط دوران جنگ پہنچا تھا اور سارے لوگ جنگ میں مصروف تھے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھا، اب جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، یہ پیغام کو سنانا میری ذمہ داری ہے، سنا کر کے الگ ہو گئے۔ رتی برابر جو ہے وہ ان کے قدم میں تزلزل نہیں آیا، قدم ڈگمگائے نہیں، ارے مجھے عہدے سے ہٹا دیا گیا تو اب میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے بھی ایک بڑا واقعہ سناتا ہوں، بہت ڈرتے ڈرتے، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت میرے دل پر کیا اثر ہے۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری نے میرے اندازے کے مطابق 17 جگہ اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت مائز اسلمی سے ایک گناہ کا ارتکاب ہو گیا، گناہ ہو گیا حضرت مائز اسلمی سے، بہت جلیل القدر صحابی ہے۔ اس کے گواہ وہ خود تھے، اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں تھے، خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضور مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا۔ حضور ٹالتے رہے، ان کو اصرار رہا کہ نہیں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف نے اور اس بات میں کہ اس گناہ کی سزا دنیا میں ہی مل جائے تو اچھا ہے، آخرت کی سزا کا تحمل نہیں۔ کیا مقام تھا ان حضرات کا، کیا استحضار تھا آخرت کا، قبر کا، حساب و کتاب کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، کتنا خوف تھا ان حضرات میں۔ اور بعد میں حضور نے حکم دیا کہ بھائی ان کو پتھروں سے مار کر ختم کر دیا جائے۔ جو آدمی جس گناہ کا کوئی گواہ نہیں، خود آ کر کے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اللہ کے خوف کے علاوہ، بتائیے اس کا کوئی محرک ہے؟ اللہ کے خوف سے یہ تقاضا پیدا ہوا، اگر وہ نہ بتاتے، حضور کو نہ پتا چلتا، انسانوں کو پتا نہ چلتا، لیکن میدان محشر میں راز کھولا جاتا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرے پر عبادتوں کے آثار، یہ کالا گٹا یہ مراد نہیں، اس سے مراد چہرے پر جو ایک بندگی کے، خشوع کے، خضوع کے جو آثار ہو جاتے ہیں، آثار نمایاں ہوتے ہیں، وہ ہے جو تنہائی میں عبادت کرنے کے آثار۔ ایک آدمی گناہ کر کے اپنی جگہ، گناہ کرنے کی جگہ مر گیا تو
بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد آدمی اگر بانظر لوگوں کے سامنے آ جائے تو اسے نہیں چھپا سکتا۔ گناہ کر کے گناہ جہاں کیا اگر وہیں رہ جائے تو بانظر لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، کتنی بھی غار میں بیٹھ کر کے گناہ کرے، بانظر لوگوں کے سامنے آ جانے کے بعد اس گناہ کو آدمی نہیں چھپا سکتا۔ اسی طرح آدمی تنہائیوں میں گناہ کرنے عبادتیں کرے، اللہ کی تنہائی میں عبادتیں کرے تو اسے اپنی عبادتوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چھپا نہیں سکتا اپنی عبادتوں کو۔ زبان جھوٹ بول سکتی ہے، چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، چہرہ دل کے جذبات کا ترجمان ہے۔ آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا کہ ان کی تعریف توریت میں بھی ہے، صحابہ کی انجیل میں بھی ہے، اور پہلے سے بتاتے ہوئے چلا آ رہا ہے، کتابیں چلی آ رہی ہیں کہ دیکھو آخری نبی آنے والے ہیں، اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے صحابہ بھی ہوں گے، اور 4 صحابہ کے جو ہے وہ پورے حلیے تک پہلی کتابوں میں موجود تھے، اتنے واضح طور پر موجود تھے۔ لکھا ہوا ہے بعض کتابوں میں کہ بعض عیسائیوں نے، بادشاہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو 4 خلفاء ہیں ان کے تصاویر اور مجسمے بنائے تھے۔ جب صحابہ کا ادھر سفر ہوا دیکھا کہ حضور کی تصویر ہے، حضرت صدیق اکبر کی تصویر ہے، فاروق اعظم کی تصویر ہے، اور حضرت عثمان غنی کی تصویر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تصویر ہے۔ اتنے واضح طور پر ان کے حلیے تک محفوظ تھے پہلی کتابوں میں۔ بہت جلدی میں اشارے دے کر کے گزر رہا ہوں۔ کزرعین اخرج شطأہ فآزرہ فاستخلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار کے تحت میں امام مدینہ حضرت الامام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جو صحابہ کے تعلق سے اپنے دل میں بغض و عداوت رکھتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ ہدایت میں اپنا حکم معلوم کر لے، سلام ہو امام مالک کے فہم پر، سلام ہو، ہزاروں کروڑوں رحمت امام مالک کی خبر پر میں گیا ہوں، کسی نے مجھے لے جا کر امام مالک کی خبر بتائی کہ امام مالک کی خبر ہے۔ مجھے یاد آتا ہے میرے استاد دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے شیخ الحدیث مولانا اکبر شریف صاحب نے یہ دستار بندی کے جلسے میں فرمایا تھا، صحابہ تو صحابہ، بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، صحابہ تو صحابہ۔ ابھی امام ابو زرع الرازی کا قول میں نقل کروں گا، حضرت نے فرمایا تھا صحابہ تو صحابہ، تابعین تو تابعین ہیں، علماء تو علماء ہیں۔ جو آدمی حافظ قرآن کے تعلق سے اپنے دل میں توہین و حقارت کے جذبات رکھتا ہے وہ اندر سے مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ یہ حافظ کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا، اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی مسلمان ہو حافظ کے تعلق سے اس کے توہین آنے جذبات کو دل میں رکھتا ہو۔ صحابہ تو بہرحال صحابہ ہیں، علماء یہ دین کی علامت ہے۔ اس وقت صحابہ، تابعین اور علماء سے کاٹنے کی ایک تحریک چلائی جا رہی ہے۔ اگر امت ان سے کٹی، یہ فرقہ پرست عناصر سمجھتے ہیں، اس بات کو ہمارا دشمن سمجھتا ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے، عوام کو ان کے محدثین سے کاٹ دیا جائے، عوام کو ان کے قرآن و حدیث سمجھنے والے جو ہے وہ فقہا سے کاٹ دیا جائے تو یہ امت لاوارث ہو جائے گی۔ ان کو گمراہ کرنا، ان کے عقائد پر حملہ کرنا، ان کے اعمال و اخلاق کو مسخ کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ امام مالک نے فرمایا، جو حضرت امام ابو زرع فقہاء محدثین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال ابو زرع الرازی،
ابو زرع رازی فرماتے ہیں کہ اذا رأیت الرجل، کہتے ہیں جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ینتقص اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کی تنقیص، توہین اور گستاخی کرتا ہو، صحابی کوئی بھی صحابی ہو، ادنا صحابی کے دل میں سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی، اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی، مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی، جنہوں نے خواب دیکھا تھا جب اذان مشروع ہوئی، مشورہ ہوا کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کا کیا طریقہ مطے کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا، سب نے مشورہ ہوا، کوئی بات صحیح نہیں ہوئی، لوگ منتشر ہو گئے۔ اس رات کئی لوگوں نے خواب دیکھا، اس میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی بھی تھے، انہوں نے بھی اس خواب دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ناقوس لے کر کے وہ کلمات کہہ رہا ہے جو اذان میں ہے۔ پھر حضور کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا، حضور نے تائید فرمائی، اذان شروع ہوئی، قیامت تک جتنی اذانیں ہوں گی اس کا ثواب جس طرح اذان دینے والے کو ملے گا انشاءاللہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہا۔ جب سنا، غالباً وہ کسان صحابی تھے، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے اس وقت، جو خبر پہنچی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، اپنی دونوں آنکھیں نکال لی کہ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ دی تھی، اب وہ شخصیت باقی دے۔ ابو زرع فرماتے ہیں جب تم دیکھو، قال الامام ابو زرع الرازی، اذا رائے، دیکھو، غور کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، موٹے موٹے مسائل بھی پوچھو گے علماء سے۔ جب دیکھو کوئی آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کا حکم سن لو، کہ اذا رأيت الرجل ينتقص اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو زندیق، فهو زندیق، فهو زندیق، وہ زندیق ہے، وہ مسلمانوں کی شکل میں منافق ہے، اس لیے کہ قرآن ہم تک پہنچانے والے آگے لکھتے ہیں لأن القرآن حق والسنة حق، کہتے ہیں قرآن برحق ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث برحق ہے۔ کہتے ہیں ہاؤلائی، یہ لوگ یعنی صحابہ، یہ گواہ ہیں، قرآن ان کے سامنے نازل ہوا ہے پوری امانت داری کے ساتھ، انہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے، پوری امانت داری کے ساتھ حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے وہی پہنچانے والوں کے مقام و مرتبے کو گھٹا کر لوگوں کے دلوں سے ان کی عظمت کو نکالنے کی سازش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہؤلاء شہودنا فی الوحی، اور یہ لوگ یجرح شہودنا، یہ لوگ ہمارے گواہوں کو جو ہے وہ مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی کو نمونہ بنانا چاہتا ہے، آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو صحابہ کے پیچھے چلے۔ بمن قد مات کی تشریح محدثین نے صحابہ سے کی ہے، صحابہ کے پیچھے چلے، اس لیے کہ زندہ لوگوں، زندہ آدمی فتنے میں مبتلا ہونے کا اپنے اندر خطرہ رکھتا ہے، امکان ہے، صحابہ محفوظ ہیں۔ ایک حدیث میں سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما، لا تمس النار مسلما رآنی اور آمن رآنی،
تین باتیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے, جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا, بہت غور سے سنیے, دو باتیں حدیث میں ہیں. یہ حدیث تو آج ہی میں بہت غور سے پڑھا. آدمی سرسری پڑھتا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے تو غور سے پڑھتا ہے آدمی. جس آدمی نے حضور فرمانا ہے, جس آدمی نے مجھے دیکھا, یعنی حضور کو, مجھے تو چھوڑو, میرا تو مقام اللہ کے پاس سب سے بڑا ہے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ حضور سے صرف خدا بڑا ہے, باقی سب چھوٹے ہیں. حضور سے صرف خدا بڑا ہے, باقی سب چھوٹے ہیں. انبیاء میں بھی حضور کے مقام تک کوئی نہیں پہنچا. چھوڑو, حضور کو دیکھنا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. حضور کو دیکھنے والے کو آنکھ کیسے چھیے گی؟ کہتے ہیں جس آدمی نے مجھ کو دیکھنے والے کو دیکھا, جس آنکھوں نے میرے صحابہ کو دیکھا, وہ ابھی جہنم میں نہیں جائے گا. آپ سمجھتے ہیں مقام کو, سمجھ رہے ہیں صحابہ کے مقام کو؟ ایک آدمی نے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد چل رہی تھی. ایک بار کبھی میرا ارادہ ہوتا ہے بار بار کہ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بیان کروں. لوگوں نے بہت غلط باتیں پھیلا رکھی ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے سوال کیا کہ امیر معاویہ کے تعلق سے سوشل میڈیا پر صوفہ نے بدتمیزی برپا ہے. ایک آدمی نے یہاں بنگلور میں نام نہیں لیتا, میرے طالب علمی کا زمانہ سے ایک عالم کی گستاخی کی. تو 2 دن کے بعد ہی وہ ایک لڑکے سے بدفعلی میں مبتلا ہوا. لوگوں نے اسے ننگا کر کے جوتے مارے اور مارتے مارتے اسے بنگلور سے باہر کر دیا. ایک عالم کی گستاخی, صحابی کی نہیں. اور یہ ایک واقعہ تو خود میرا ہے, میں خود صاحب معاملہ ہوں. ایک آدمی نے حضرت تھانوی کے تعلق سے کہا یہ میرا خود ذاتی معاملہ, میں خود عینی شاہد ہوں اس کا. اس نے حضرت تھانوی کے تعلق سے کہا کہ حضرت تھانوی کا بیت الخلاء میں انتقال ہوا. 2 دن کے بعد اس گنہگار آنکھوں نے دیکھا, وہ ہمارے گھر کے بازو رہتا تھا, اس گنہگار آنکھوں نے دیکھا کہ اس کا بیت الخلاء میں انتقال ہوا. رات 11:30 بجے ہنگامہ, آواز برپا, ہنگامہ ہوا. ہم باہر آئے تو دیکھا کہ وہ آدمی جس نے 2 دن پہلے حضرت تھانوی کی شان میں گستاخی کی تھی, وہ بیت الخلاء سے اس کو لے کر آیا. میں سمجھا کوئی گر گیا ہوگا, پیر سے چل کر کے دیکھا تو انتقال ہو گیا. لوگوں ایسی جرأت مت کرو, بہت ٹھوکریں میں خود کھا چکا ہوں. اب پھر تجربہ کرنے کی کوشش نہ کرو. ایک آدمی نے پوچھا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کچھ غور کر کے لکھ رہا ہوں کہ عوام کے سامنے کیا باتیں آنی چاہیے. پھر انشاءاللہ عرض کروں گا یہ مطلق صحابہ کے بارے میں. حضرت امیر معاویہ افضل ہیں, عمر ابن عبدالعزیز تابعی ہیں, یا وہ افضل ہیں؟ پوچھ لیا. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نارمل بیٹھے ہوئے تھے, جلال آ گیا, بدن کے بال کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد فرمایا امیر معاویہ کی بات کرتے ہو؟ امیر معاویہ تو امیر معاویہ ہیں, امیر معاویہ تو امیر معاویہ ہیں. امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول آ گئی تھی, عمر ابن عبدالعزیز اس دھول کو بھی نہیں پہنچا. یہ مقام ہے صحابہ کا. آخری ایک واقعہ سناتا ہوں. استاذ الاساتذہ, میں نے ان سے مسلسلات پڑھی ہے. جمعہ کا ہی دن تھا وہ جب میں مسلسلات پڑھا تھا. اتنا بڑا محدث کبھی کبھی پیدا ہوتا, صدیوں میں پیدا ہوتے. انہوں نے خود سنایا تھا یہ واقعہ. جونپور کا واقعہ ہے. ایک آدمی تھا, وہ صحابہ کا گستاخ تھا.
کو ایک سنی کے دکان میں، نائی کی حجام کی دکان میں حجامت بنوانے کے لیے آتا، تو اسے چھیڑنے کے لیے یہ جوتے پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور دوسرے پر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، گستاخی کی حد ہے۔ جب آدمی اپنے انجام کو بھول جاتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں۔ میں تو طالب علم سے گستاخی کرنے کے لیے بھی ڈرتا ہوں، میرا عمل میرے ساتھ ہے، لیکن اللہ نے ان کو اسلام کی علامت بنایا۔ ایک مرتبہ تو بہت غصہ آیا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ آیا وہ حسب معمول، حجام کے پاس تو سب سنتے ہیں، حجام کی تو سب سنتے ہیں، جیسا کہیں ویسا سننا پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ذرا اوپر اٹھائیے، یہاں کے بال نکالنا ہے۔ اس طرح چہرہ اوپر کیا، ہاتھ میں وسطرہ پہلے سے تھا، مار دیا، کام ختم، مار کے بھاگا۔ جا کر کے رات میں دوڑتے دوڑتے ایک مسجد میں سو گیا۔ سوتا ہے تو امام الانبیاء سید الکائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ تو حضور کہتے ہیں کہ بھائی ڈرتے کیوں ہو، تم جاؤ، جا کر حسب معمول اپنی دکان پر بیٹھو، اگر پولیس آ کر کے یہ کہے کہ تم نے ایک آدمی کا قتل کیا ہے تو تم پوری قوت سے یہ کہو کہ نہیں، میں نے تو کسی آدمی کا قتل نہیں کیا، میں تو ایک خنزیر کا قتل کیا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو چلیے دکھاتا ہوں چل کر، آپ اس طرح کہو۔ حضور خواب میں ان کو پورا سکھا رہے ہیں۔ بڑی ہمت سے آیا، جب حضور کو دیکھا تو آدمی کو اطمینان، جب بزرگوں کو آدمی دیکھتا ہے تو ہمت آ جاتی ہے خواب میں۔ بزرگ حضور تو بہرحال حضور ہیں، جب دیکھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا حضور کی کیا شان ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے جس نے خواب میں بھی حضور کو دیکھا ہو اس کی موت بھی کلمے پر آئے گی انشاءاللہ۔ یہ مقام ہے میرے سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کر بیٹھا، پولیس آئی، تم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا؟ جی قتل کیا۔ نہیں میں نے تو خنزیر کا قتل کیا ہے۔ کہا چلو کیسے؟ جا کے خبر کھولی تو دیکھا خبر میں آدمی نہیں خنزیر سویا ہوا۔ یہ واقعہ تو جونپور کا جو ہے وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ تو بہت بڑا مقام ہے، فرماتے تھے جو علماء کی بھی گستاخی کرتے، اس لیے کہ علماء کی گستاخی کر دینے کے بعد آدمی کا قرآن و حدیث کی طرف آنے کے کوئی امکانات باقی نہیں رہتے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی علماء کی بھی توہین و گستاخی کرتا ہے، کہتے چلو میں آج جا کر کے ایسے لوگوں کی خبر کھول کے دکھاؤں گا، ان کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا۔ ایک بار جلال میں آ کر کے حضرت گنگوئی کھڑے ہو گئے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو عام صحابہ کے بارے میں، تمام صحابہ کے بارے میں یہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس کے بعد سے خاص صحابہ کے بارے میں بھی میرا ارادہ ہے کہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات، ایک اور حدیث بہت قیمتی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اس کا ترجمہ یہ ہے میرے صحابہ کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، بند رکھو زبان کو، ان کو میرے بعد ملامت کا نشانہ نہ بنانا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اللہ اکبر۔ اور فرمایا جس آدمی کا دل صحابہ کے تعلق سے صاف نہیں ہے، فرمایا وہ کتنا بھی چیخ کر پکار کر کہے کہ میں مسلمان ہوں، حضور فرماتے ہیں اس کا دل چیر کر دیکھو، اس کے دل میں میری رتی برابر محبت ہے۔ علامت ہے صحابہ سے محبت، علامت ہے اس بات کی کہ وہ مسلمان ہے، حضور سے اس کو محبت ہے۔ اور جس کو صحابہ سے بغض و عداوت ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے بچنے، ایسے لوگوں کے بیانات سننے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہے، ہزاروں لاکھوں بیانات اپلوڈ کیے ہوئے ہیں گمراہ لوگوں کے، جن کا مشن یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کو کھرچ کر کسی طرح یہ نسل سے نکال کر پھینک دیا جائے۔ وآخر دعوانا